السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے جمعہ اور اس جمعہ بھی جیسا کہ پچھلے جمعہ بولا گیا تھا کہ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر بولنے کی کوشش کی جائے گی، ان کی زندگی پر، ان کے سوانح حیات پر، اور واقعات ان کے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، اور 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پورے قرآن کریم فرقان حمید میں 63 مرتبہ 63 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد فرمایا ہے، یعنی ان کا نام، حضرت ابراہیم کا نام 63 مرتبہ قرآن کریم فرقان حمید میں آیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 5ویں پاری کی آیت 14واں رکوع ہے، میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا، خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو گہرا دوست ہو۔ ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جگری دوست جس طرح کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بناتا ہے۔ اور ایک اصول ہے، یاد رکھیں، دنیا کا اصول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے، جس کسی کو بھی بندے کو پسند فرماتا ہے دنیا میں، اس کو ویسی آزمائشوں سے گزارتا ہے، مصیبتوں میں اس کو ڈالتا ہے اس بندے کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امتحان لیتا ہے، تب وہ بندہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول و مقرب بنتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، یعنی میں یہ بارہا یہ چیز کبھی کبھار اپنے بیان میں ذکر کرتا ہوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، زندگی ایک دم سکون سے گزر رہی ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کوئی تکلیف، کوئی پریشانی وغیرہ نہ آئی، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے، محبوب بندے ہیں؟ اگر ہیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال کو لے کر ہوگا، یا پھر اولاد کو لے کر ہوگا، یا پھر بیماری کو لے کر ہوگا۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی آزمائش بندے کو ہوتی ہے، اور اس آزمائش پر بندہ اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کرنے پر اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو حضرت اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا، جب اللہ کسی کو گہرا دوست بنائے تو ایسے کیسے ہوگا کہ اس پر آزمائشوں کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں، وہ آزمائشوں سے نہ گزرا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی اگر دیکھیں گے، ان کے ماں باپ کے زندگی سے ہی اگر دیکھیں گے تو آزمائشیں وہیں سے تھی، پیدائش سے لے کر
بچپنے تک، جوانی تک اور بڑھاپے تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آزمائش امتحانات دیتے آئی ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام قیامت تک زندہ رکھا، یعنی جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی یاد کی جاتی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعامات اور یہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو میں پچھلے جمعہ جو بیان کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کدے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو باقی رکھا۔ جب گاؤں والوں نے، قوم نے جب پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تمہارے بڑے بت سے پوچھو، تمہارے بڑے بت سے پوچھو، ہو سکتا ہے اس نے ان تمام بتوں کو کیا کیا ہے، توڑ دیا ہوگا۔ دیکھیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عقل و دانائی عطا فرمائی تھی کہ دیکھیں کہ بڑے بت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح رکھا اور چھوٹے بتوں کو کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کے ناک، کسی کے آنکھ وغیرہ توڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہاں پر علماء کرام ایک بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک گنڈا ہے، ایک بڑا آدمی ہے، گنڈا ہے، اور اس کے سامنے اس کے چیلوں کو مارا جا رہا ہے، اور وہ بڑا گنڈا چیلوں کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کچھ نہیں کرتا، تو اس کا کوئی بھی عزت و وقار باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کا ادب، احترام، عزت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تمام لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ معاملہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس جب یہ پہنچا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بڑے بت سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بت تو کچھ بول نہیں سکتے، نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے بت کچھ بول نہیں سکتے، کچھ سن نہیں سکتے، تو تم ان کو اپنا خدا کیوں مانتے ہو؟ تو لوگوں نے بعد میں یہ کہا کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہم میلے کو جانے سے پہلے اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے کسی کو یہاں پر رکا کر جاتے۔ کتنی بیوقوف قوم تھی، دیکھیں کہ خود بتوں کو، مطلب بتوں کی پرستش کرتی ہے، بت بناتی ہے، پتھروں سے بت بناتی ہے اور انہی سے مانگتی ہے۔ یعنی وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کو ہم خود بنائیں وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہے ہم ان کو بنا نہیں سکتے۔ خدا تو وہ ہے جو تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، ہم خود بنا رہی ہیں اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، اس سے مانگ رہی ہیں، نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ دے سکتا ہے۔ اتنی بیوقوف قوم تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رد فرمایا ہر جگہ پر، ہر طرح سے۔ تو قوم جو تھی طرح طرح کی شرک میں مبتلا تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر شرک کا رد فرمایا۔ مثال کے طور پر قوم یہ کہتی تھی کہ یہ بت، یہ مورتیاں ہمارے خدا ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے ہی پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر جو تھے، کسی بت کا کان بڑا کرتے تھے، کسی بت کی آنکھ بڑی کرتے تھے، کسی کا منہ بڑا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے پوچھا کہ اس کا کان کیوں بڑا کر رہے ہو؟ تو ان کے چچا نے کہا کہ یہ سننے والا بت ہے، یہ سننے والا بت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اگر یہ سننے والا بت ہے تو یہ بولتا کیوں نہیں؟ ہوتا ہے نا کہ جس کو بچپن سے سنائی نہیں دیتا وہ بول بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طرح طرح کی مثالیں دے کر قوم کو سمجھانا چاہا، لیکن قوم ہدایت پر نہیں آئی۔ تو طرح طرح کے شرک قوم میں مبتلا تھے، لوگوں میں مبتلا تھے۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ مورتیاں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ توڑ کر، ان کی تذلیل کر کے یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے معبودوں کے اندر جان نہیں ہے، تمہارے معبود تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تم نے دیکھ لیا، تم میلے میں گئے تھے اور جو تمہارا بت کدا تھا جس میں تمام کے تمام بت رکھے تھے، وہ بت انہوں نے توڑ دیے، اور وہ بت اپنی خود کی حفاظت نہیں کر پائے۔ اور جو خدا اپنی خود کی حفاظت نہیں کر پائے وہ دوسرے لوگوں کی مدد کیا کرے گا، دوسرے لوگوں کی حفاظت کیا کرے گا؟ دوسرے شرک کی جو قسم ان کے اندر جو موجود تھی، چاند ستارے کو لے کر، سورج کو لے کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم چاند کو رات میں اپنا خدا مانتے ہو تو دن میں تمہارا خدا کون ہے؟ چاند یہ رات میں تمہارا خدا ہے، تو یہی چاند دن میں کہاں رہتا ہے؟
اور اگر تم سورج کو اپنا خدا مانتے ہو تو یہ سورج رات میں کہاں رہتا ہے؟ اگر تمہیں رات میں ضرورت پڑی خدا کی تو یہ سورج تمہاری رات میں کیسے مدد کرے گا؟ تو طرح طرح کی مثالیں دے کر قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن وہ قوم نہیں سمجھی۔ دوسری چیز کہ لوگ یہ کہتے تھے، ان کی قوم یہ کہتی تھی کہ ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے آئے ہیں، ان کی پرستش کرتے آئے ہیں، ان کی عبادت کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم مان رہے ہیں۔ نہ کوئی عقلی دلیل، نہ کوئی کتابی دلیل، نہ کوئی کتاب میں کوئی ذکر ہے، نہ کوئی عقلی دلیل کوئی دے سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا بھی انکار کیا اور رد فرمایا۔ اور قوم نمرود کو اپنا خدا مانتی تھی۔ نمرود لوگوں سے سجدے کرواتا تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا، لوگوں کے منہ سے خدا کہلواتا تھا۔ تو نمرود کا بھی منہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بند کر دیا، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے وہ مثال پیش کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک سوال کیا اور اعتراض کیا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈبو کر دکھاؤ۔ تو نمرود بھی وہاں پر خاموش ہو گئے۔ بتانے کا یہاں پر حاصل کلام میرا یہ ہے کہ قوم طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھی، کبھی پتھروں کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی ستاروں کو، کبھی مورتیوں کو، نمرود کو پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا رد فرمایا۔ وہ تمام کی تمام قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمن بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا اور سزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جائے، آگ کی سزا دی جائے۔ اور روایتوں میں آیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ 30 سے 35 فٹ اونچی اور چوڑی دیوار بنائی گئی، 30 سے 35 فٹ اونچی اور چوڑی دیوار بنائی گئی، اور اس میں لکڑیاں لوگ لا کر رکھتے تھے تھوڑے کر کے، اور حکم تھا، بادشاہ کی طرف سے بھی حکم تھا اور مورتیوں کی جو پوجا کرتے ہیں پجاریوں کی طرف سے بھی حکم تھا کہ اگر تم اپنے خدا سے کچھ چاہتے ہو تو لکڑیاں جمع کرو ابراہیم کو جلانے کے لیے، اور اپنے معبودوں کے، جھوٹے خداؤں کے سامنے تم تمنا مانگو، کوئی ایک منت مانگو، تمہاری منت وہ پوری ہوگی۔ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ ایک بوڑھی بیمار تھی اور اس نے یہ منت مانگی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی، یعنی یہ منت مانگ کر اس نے وہ لکڑیاں اس آگ میں اس بوڑھی نے ڈالی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اس وجہ سے یہ لکڑیاں میں یہاں پر ڈال رہی ہوں۔ تو 40 روز تک وہ آگ جلتی رہی، اس آگ کو جلایا جاتا رہا، اور آگ کا معاملہ ایسا تھا، وہ آگ اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ جا نہیں سکتا تھا۔ اور روایتوں میں یہ بھی آیا ہے تذکرۃ الانبیاء میں کہ چھپکلی کو جو اپنے اسلام میں جو مارنے کا حکم ہے، یہ اسی وجہ سے کہ چھپکلی اس آگ میں پھونک مارتی تھی تاکہ آگ کیا ہو جائے، بڑھ جائے اور زیادہ بڑھ جائے، وہ دشمن تھی۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی چھپکلی کو ایک ہی ضرب میں مارتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں مارتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ہے، دوسرے جھٹکے میں مارے گا تو کم، تیسرے جھٹکے میں مارے گا تو اس سے تھوڑا کم ثواب ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن اتنے تھے اور انہوں نے آگ ایسی لگائی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، اور آگ اتنی بڑی کہ اس کے نزدیک کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ وہاں کے جو آزو بازو جو لوگ جو رہنے والے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے آگ کی تپش سے، آگ کی تپش سے وہ بھی لوگ پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ ہم نے آگ تو جلا لی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کس طرح ڈالا جائے۔ تو یہاں پر ایک شخص کا بھی نام آتا ہے اور شیطان نے بھی مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیک سے، یعنی جو لگوری ہوتی ہے نا، ایک بڑی منجیک بنائی جائے اور اس منجیک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ اور روایتوں میں آیا ہے وہ جو لگوری، وہ جو منجیک جس کو بولا جاتا ہے، وہیں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ یہ جو بعد میں لڑائی جنگیں وغیرہ میں یہ چیز استعمال کو آنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی۔ تو تمام مخلوق، روایتوں میں آیا ہے کہ سوائے کچھ انسانوں کے اور سوائے جنات کے، تمام مخلوق چلا اٹھی کہ اے باری تعالیٰ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ اے باری تعالیٰ، اس سرزمین پر تیرا ایک ہی بندہ ہے جو تیرا نام لینے والا ہے،
اگر وہ ہی اس دنیا سے چلا گیا تو اس دنیا میں تیرا نام کون لے گا؟ اور تمام مخلوق یہ دعا کرنے لگی کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کا حکم دے، اجازت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اجازت دی، تو ہوا کا فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگنے لگا، آپ مجھے اجازت دیں بجھا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعد میں پانی کا فرشتہ آیا، پانی کے فرشتے نے اجازت مانگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے اجازت دیں، میں پانی سے اس آگ کو بجھا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام بھی آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی میں پوری کروں گا۔ تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے پر یہ کہنے لگے آپ کو کس سے ضرورت ہے، کس کی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کہنے لگے جس کی حاجت ہے آپ اسی سے مدد مانگ لے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل یہ ان لوگوں کے ذہن میں، دماغوں میں آگ جلانے کا یہ جو ذہن، یہ جو سوچ تھی، یہ جو ترکیب انہوں نے اپنائی ہے، یہ کس کے طرف سے ہوئی؟ شیطان تو اس میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے دلوں میں جو بھی سوچ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، میں قید میں کس کے حکم پر ہوں؟ ہم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اللہ کے حکم سے آپ اس قید میں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ جب اللہ کو اتنی خبر ہے، اللہ یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، تو مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، میں وہ ظاہر نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ اور یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ جو پڑھتے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی میرے لیے کافی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق سے اس آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ 23ویں پاری کی آیت ہے قلنا یا نار کنی بردم و سلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کنی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی ہو جا، سلامتی والی۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی وہ تمام کی تمام ٹھنڈی ہو گئی، تمام کے تمام اللہ کا حکم پا کر جتنے بھی دنیا میں آگ جل رہی تھی وہ تمام کے تمام ٹھنڈی ہو گئی۔ فرشتوں نے جب ان کو اوپر سے پھینکا گیا، فرشتوں نے اپنے کندھوں کے سہارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں اتارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جب گئے تو اس طرح گئے کہ کوئی باغ میں، کوئی باغیچے میں، کوئی ٹھنڈے علاقے میں جا رہے ہیں۔ وہ آگ پوری طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اگر وہ ٹھنڈی ہو جاتی پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی۔ دیکھیں کہ سرد علاقے میں اگر کوئی رہتے ہیں اور زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھا لے یا پھر پی لے، سرد علاقے میں رہے تو سردی کا موسم بھی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، بلکہ اللہ نے یہ حکم دیا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سے 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، اور بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا مزہ، جتنا سکون مجھے اس آگ میں آیا، بعد میں کہیں وہ سکون، وہ مزہ مجھے نہیں آیا۔ دیکھیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا انعام کیا ملتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب اللہ پر آپ بھروسہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ نمرود نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کوئی اثر نہیں کر رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ سے نکلے تو روایتوں میں 2 لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ایک ایمان والی تھی، دوسرا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام،
وہ بھی ایمان لائے تھے، نبوت ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تو 3 لوگوں نے بابل شہر سے، ابھی اس کا نام عراق ہے، اس شہر کا نام عراق ہے، پہلے بابل تھا، بابل شہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف 3 لوگوں نے ہجرت کی، اور وہاں پر وہ اس وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بسے، اور کچھ دن ملک شام میں رہے۔ ملک شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو اور اپنے ساتھی کو لے کر مصر کی طرف گئے، اور جب مصر میں جب پہنچے تو مصر کا بادشاہ کا معاملہ ایسے تھا کہ جب کوئی جوان عورت، خوبصورت عورت دکھائی دیتی تو اس نے اپنے چاروں طرف آدمی پھیلا رکھے تھے، اور وہ عورت اس بادشاہ کے دربار میں پیش کی جاتی تھی۔ اور جب لوگوں نے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ پر نظر پڑی، بادشاہ تک جب بات پہنچی تو حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کے بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کی کون ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، یعنی تھی بیوی لیکن بہن کہا۔ تو اس کی وجہ، اس کی شرح علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس روئے سرزمین پر سوائے 2 لوگوں کے کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا پوری دنیا میں، حضرت ابراہیم و سارہ، اور تیسرا حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، لیکن 2 لوگوں کا خاص کر کے ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم و سارہ علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اس دین پر، یعنی ایک اللہ کو ماننے پر تم اور میں ہی اس دین پر قائم ہیں، اسی وجہ سے ہم دینی بھائی بہن ہیں، دینی حقیقی بھائی بہن نہیں، جس طرح ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح بھائی بہن جو کہا جاتا ہے اس طرح نہیں، بلکہ دینی۔ دیکھیں کہ جس طرح ایک کسی سلسلے سے ہم مرید ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ پیر بھائی، کیا کہتے ہیں، ایک ہی سلسلے سے مرید ہیں اس وجہ سے پیر بھائی، کیا وہ حقیقی بھائی ہوئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہن کہا تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی بہن ہے، اس وجہ سے حضرت سارہ علیہ السلام علیہا کو بادشاہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ معاملہ یہ تھا بادشاہ کا کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا کہ یہ میری بیوی ہے تو روایتوں میں آیا کہ وہ اس کو قتل کر دیتا، اور اگر یہ کہیں کہ یہ میری بہن ہے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ بیوی ہے بولتے تھے تو قتل کر دیتے، اور بہن ہے بولتے تو چھوڑ دیتے، اس مرد کو، اس آدمی کو چھوڑ دیتے۔ تو اس بادشاہ نے برا ارادہ، بری نیت کی، حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس جانے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ ایمان والی تھی، انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو بادشاہ اپائج ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ کیا ہو گئے، شل ہو گئے، یعنی حرکت ہی نہیں رہی۔ تو بادشاہ نے معافی مانگی، توبہ کی، تو حضرت سارہ نے پھر دعا کی، اس کے ہاتھ پھر صحیح سلامت ٹھیک ہو گئے۔ بادشاہ پھر برے ارادے سے، بری نیت سے حضرت سارہ کے پاس جانے کی کوشش کی، انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اس کے ہاتھ پھر شل ہو گئے۔ تو اس نے تیسری مرتبہ جب جانے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ جب تیسری مرتبہ بھی شل ہو گئے، یعنی ان ہاتھوں میں حرکت نہیں رہی، تو اس بادشاہ نے سچے دل کے ساتھ معافی مانگی اور توبہ کی کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ وہ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یہ اللہ والی ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی غیبی مدد کر رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سونپ دی اس بادشاہ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روایتوں میں آیا ہے کہ اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خادمہ کنیز بنا کر، غلام بنا کر دی، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ کنیز ہی غلام ایک ان کی بارگاہ میں پیش کی بادشاہ نے، اور وہ خادمہ یا پھر بیٹی جو تھی وہ حضرت ہاجرہ تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں۔ ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن یہ چیز میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ بادشاہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہاجرہ کو غلام کے طور پر پیش کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، اور پھر مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف واپس دوبارہ تشریف لائے، اور وہیں پر اپنا جائے مقام، یعنی ہمیشہ وہاں پر رہنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا۔ تو ہجرت کے بعد عراق بابل شہر سے نکلنے کے بعد مصر میں یا پھر ملک شام میں کیا کیا معاملات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت سارہ کے ساتھ ہوئے، وہ میں آپ کے سامنے ابھی یہ چیز بیان کی۔ اور اس کے بعد حضرت سارہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری شادی کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اولاد کی تمنا کے لیے حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دینے کا ارادہ فرمایا۔ انشاءاللہ وہ آنے والے جمعہ میں وہ بھی چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کی ہم یاد مناتے ہیں، بقرعید کا مہینہ انہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اللہ نے جب ان کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے تو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی یادیں دین محمدی میں بھی قائم ہیں، یعنی دین محمدی امت محمد میں بھی وہ چیزیں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیان کروں میں، یہ ختنہ جو ہم کرتے ہیں، یہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہی چلا آ رہا ہے، یعنی ان کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ ختنہ جو کرتے ہیں یہ ہمارے اندر بھی یہ چیز قائم ہے، جب لڑکا ہوتا ہے تو ہم اس کا ختنہ کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کروں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میں بیان کروں کہ بعض کم سمجھ ہندو بھائی ہمارے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرتی، ہر انسان کیا ہے، ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جس بھی گھر میں یہودی، عیسائی، ہندو، کرسچن وغیرہ کسی کے بھی گھر میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا پھر عیسائی یا پھر ہندو وغیرہ بناتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ ہندو بھائی بہن نہ سمجھ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پیدائشی مسلم ہیں، پیدائشی جب مسلم ہیں تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی یعنی پیٹ سے ہی آپ کا ختنہ کیوں نہیں ہوتا؟ جب آپ پیدا ہوتے ہیں، جب آپ پیدا ہوتے ہیں اور ختنہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ مسلمان بنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یاد رکھیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کرنا ضروری نہیں ہے، ختنہ کرنا ایک سنت ہے، ختنہ کرنا ایک سنت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا جب ختنہ کیا جاتا ہے سنت ابراہیم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ چیز عمل کی جاتی ہے اور اس بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بچہ اب مسلمان ہوا، ختنہ ہوا تو اب مسلمان ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اور جس کا ختنہ نہیں ہوا وہ مسلمان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک کوئی ہندو یا پھر دیگر قوم کا کوئی بھی ایک انسان سمجھ لے کہ اس کو مت کھڑے کا کچھ پرابلم ہے یا پھر پیشاب کی نلی باریک ہے یا پھر دب گئی ہے، تو بعض ڈاکٹر لوگ صلاح دیتے ہیں کہ آپ ختنہ کرو، ختنہ کرنے کی وجہ سے آپ کی جو پیشاب کی جو پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ مان لے کہ اس انسان کا پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے اس کا ختنہ کیا گیا تو وہ مسلمان ہو گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایک سنت چیز ہے، اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو وہ غیر مسلم نہیں ہے، یاد رکھیں، مسلمان ہی ہے۔ یعنی ایک مسلمان اگر ختنہ نہیں کرتا، ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان والا نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو ختنہ ایک سنت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قربانی یہ جو ہم کرتے ہیں بقرعید کے مہینے میں، یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین محمدی میں، امت محمد میں یہ چیز قائم کی ہے، اس کو باقی رکھا ہے۔ یہ جو ہم قربانی جو کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اس میں باقی ہے۔ تیسری خصوصیت کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو البشر کہا گیا، ابو البشر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی تمام نبیوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا۔ اور اس طرح اگر دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو البشر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں رہی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور پہلے اگر چلے جائیں تو نبوت مختلف قسموں میں بڑھتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہزاروں نبی آئے، ہزاروں نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت اسحاق سے حضرت عیسیٰ تک آپ دیکھ لیں ہزاروں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں سے آئے، اور صرف آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئے۔ اسرائیل جو کہتے ہیں، بنی اسرائیل، یہ جو ذکر کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء، اسرائیل جو کہا جاتا ہے، آج جو اسرائیل جو بولا جاتا ہے وہی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کو،
اور بنی اسماعیل کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی تھی، خانہ کعبہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ آخری نبی بھی میرے نسل میں سے ہو، آخری نبی جو تیرا آخری پیغمبر، جو تیرا محبوب نبی جو آنے والا ہے وہ بھی میری نسل میں سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آخری نبی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے بھیجا۔ دین حنیف جو بولا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا دین ہے، دین حنیف۔ حنیف سے مراد کیا؟ حنیف سے یہاں پر یہ مراد جو شرک سے، کفر سے بیزار آ کر ایک خدا کی جو عبادت کرتے ہیں وہ دین حنیف۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ دین پر جو قائم تھے، یعنی کچھ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، وہ دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی نبیوں کا باپ، انسان کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت صرف، یہ انعام صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ چوتھی خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم جب کبھی نماز پڑھیں تو درود ابراہیم ضرور پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم کیا ہے؟ درود ابراہیم میں نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام بھیجا جاتا ہے، درود بھیجا جاتا ہے، برکت بھیجی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی بھیجا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انعامات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے کہ آج نمازوں میں بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ خصوصیت درود ابراہیم، اور درود ابراہیم کے متعلق آتا ہے کہ تمام درودوں میں سب سے بڑا درود درود ابراہیم ہے۔ ہم دوسرے جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کی بھی فضیلت ہے، اور درودوں میں درود ابراہیم کا بھی ذکر وظیفہ شامل رکھے، درود ابراہیم کو بھی پڑھا کریں۔ صرف نماز میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی درود ابراہیم کو اپنا ذکر بنا لے، اپنا وظیفہ بنا لے۔ پانچویں فضیلت صفا و مروہ۔ آج حاجی لوگ جو جاتے ہیں 7 چکر صفا مروہ کے جو پہاڑ کے جو چکر لگاتے ہیں، وہ کس کی سنت ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کے لیے جو دوڑ لگائی تھی، انہی کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کی وہ یاد منائی جاتی ہے۔ اور آج حاجی لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں یا پھر عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو صفا و مروہ سعی جس کو کہا جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی کے بغیر آپ کا حج و عمرہ مکمل نہیں ہے، یاد رکھیں، وہ یاد آپ کو منانا ہے۔ تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہیں؟ بیوی ہیں۔ چھٹی خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا مصلی بنا لیں۔ آج جو کوئی حاجی جاتا ہے تو مقام ابراہیم پر وہاں پر 2 رکعت نماز ضرور ادا کرتا ہے، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی ضرور بناتا ہے۔ اور جو آخری جو خصوصیت ہے، 7ویں جو خصوصیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ آخری پیغمبر بھی میری ہی نسل میں سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی۔ وہ ہجرت کے بعد حضرت سارہ کو لے کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں پہنچے، اس سے آگے کے واقعات انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے تو یا تو اس کو مال سے یا پھر اولاد سے یا پھر بیماری سے یا پھر دیگر کوئی دنیا کی آزمائشوں سے ضرور آزماتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی آزمائشوں پر صبر کیا، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرنے کی اور اللہ کے انعامات پر، نعمتوں پر شکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے فضل و کرم سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی، حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔